السلام علیکم دوستوں پاکستان اور ترکی دونوں اسلامی ملک ہیں۔ دونوں ملکوں میں کئی تاریخی اور مذہبی اقدار مشترک ہیں اور ان دونوں چاند ستارے والی مسلم ریاستوں میں سیاسی مماثلت بھی کافی پائی جاتی ہے۔ دونوں ملکوں کی سیاست کے اندر فوج کا کردار ہمیشہ سے کلیدی رہا ہے اور دونوں ممالک میں فوج نے کئی دفعہ مارشل لا لگایا۔ ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ ترکی میں 1960 سے لے کر آج تک 4 مارشل لا لگے ہیں اور اسی طرح پاکستان میں بھی 1958 سے لے کر آج تک 4 مارشل لا ہی لگے ہیں۔ دونوں ملکوں میں ریاست اور سیاست دائیں بازو اور بائیں بازو کے نظریات میں بٹی رہی، جس سے سیاسی استحکام دشواری کا شکار رہا۔ دونوں معاشروں میں مذہب ایک اہم کردار رہا۔ پاکستان اور ترکی دونوں میں اشرافیہ اور مڈل کلاس کے درمیان مذہب کی تشریح اور اس کے نفاذ میں اختلاف رہا۔ دونوں ممالک ریاست اور ریاست میں مذہب کے کردار کی حد بندیوں پہ الجھن کا شکار رہے۔ ترکی میں پہلا مارشل لا 1960 میں اس وقت لگا جب وزیر اعظم عدنان مینڈرس نے کمال اتا ترک کے دور کے بنائے گئے قوانین کو تبدیل کر کے ان کی جگہ پر اسلامی طرز کے قوانین لا کر ترک معاشرے میں اصلاحات کا عمل شروع کیا۔ اس دور میں ہزاروں کے حساب سے مساجد کھولی گئیں، مذہبی تعلیمات کے لیے نئے اداروں کی بنیاد رکھی گئی اور عربی میں اذان دینے کو قانونی قرار دیا گیا۔ ترکی کی فوج نے اقتدار کے اوپر قبضہ کر کے وزیر اعظم اور صدر دونوں کو گرفتار کر لیا اور ان پر غداری کے مقدمات بنائے گئے۔ غداری کے مقدمات کے نتیجے میں وزیر اعظم عدنان مینڈرس کو پھانسی دے دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لا کے دور میں پھانسی دی گئی۔ ترکی میں عدنان مینڈرس کی پھانسی کے بعد ان کو بے پناہ شہرت اور عزت ملی اور ان کی پارٹی کو کئی بار الیکشن میں جیت ہوئی۔ دوستوں، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کے بعد عوام میں مقبولیت بھی ملی اور کافی دفعہ اقتدار بھی نصیب ہوا، ترکی کی پارلیمنٹ نے 1990 میں عدنان مینڈرس کو ریاستی معافی دے دی اور ان کی جسد خاکی کو استنبول کے ایک عظیم الشان مقبرے میں منتقل کیا گیا۔ مگر پاکستان میں بھٹو صاحب اپنے عدالتی قتل کے 43 سال بعد آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ ترکی میں دوسرا مارشل لا 1971 میں اس وقت لگا جب ترکی کی اقتصادی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ دائیں بازو اور بائیں بازو کے گروہ ایک دوسرے کے اوپر پرتشدد حملے کر رہے تھے، جس کی بنیاد بنا کر ترکی کی فوج نے مارچ 1971 میں حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا اور کمال اتا ترک کے نظریات کے مطابق حکومت تشکیل دینے پر زور دیا۔ وزیر اعظم سلیمان دیمیرل نے استعفیٰ دے دیا اور فوج نے اپنے من پسند شخص فیری کورو ترک، جو کہ ایک ریٹائرڈ نیول آفیسر تھا، اس کو ترکی کا صدر بنا دیا۔ ترکی میں 1971 کی فوجی کارروائی کے بعد بھی سیاسی انتشار اپنے عروج پر رہا۔ 1970 کے عشرے کے دوران ترکی میں 11 وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ پاکستان میں بھی 1951 سے لے کر 1958 تک 6 وزیر اعظم تبدیل ہوئے اور بالآخر 1958 میں مارشل لا آ گیا۔ ترکی میں دائیں اور بائیں بازو کے درمیان سیاسی فسادات گولیوں تک پہنچ گئے اور ہزاروں افراد مارے گئے۔ اسی طرح کے فسادات 1977 میں بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہوئے تھے، جس میں کافی بے گناہ لوگوں کی جان گئی تھی اور ان فسادات میں دائیں بازو کی مذہبی پارٹیاں پیش تھیں۔ ترکی میں جو فوج حسب معمول 1979 میں مداخلت کے بارے میں ایک بار پھر غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور مارچ 1980 میں فوجی آفیسر نے سرکاری ٹی وی پر آ کر حکومت کو تحلیل کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ یہ ترکی کا تیسرا مارشل لا تھا اور اسی طرح کا واقعہ پاکستان میں جولائی 1977 کی یاد دلاتا ہے، جب جنرل ضیاء الحق نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ میرے عزیز ہم وطنوں، ملک کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ ترکی میں اس دفعہ بھی فوج نے ایک سابق نیول آفیسر بلنت الوسو کو ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ پھر ترکی میں 1995 میں انتخابات ہوئے، جس میں اسلامی ویلفیئر پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوئی، جس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ ترکی کی فوج کو اسلامی اصلاحات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی اور اب اسلامی پارٹی کی حکومت نے فوج کے لیے خطرات میں اور اضافہ کر دیا۔ ترکی کی فوج نے وزیر اعظم اربکان کو چند تجاویز دیں جن پر عمل درآمد کے لیے حکومت پر زور دیا گیا۔ اربکان کی حکومت اپنے اسلامی رجحان کے باوجود کچھ تجاویز پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئی، جس میں 8 سالہ تعلیمی پروگرام، جس کے مطابق طالب علموں کے مذہبی اسکولوں میں داخلے پر پابندی، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں اسکاف پر پابندی جیسی دیگر تجاویز نافذ ہوئیں۔ مگر ان اقدامات کے باوجود وزیر اعظم اربکان اپنی حکومت نہ بچا سکے۔ ملک میں چوتھا مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور وزیر اعظم اربکان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ 1958 میں اسلامی ویلفیئر پارٹی کو
کی سیاست پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی گئی۔ اسلامی ویلفیئر پارٹی کے بچے کچھ اراکین جن میں موجود صدر طیب اردگان بھی شامل تھے نے مل کر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی۔ ترکی میں 2002 میں عام انتخابات ہوئے جس میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوئی، لیکن پارٹی کے صدر طیب اردگان حکومت نہ بنا سکے کیونکہ ان کے اوپر الیکشن لڑنے کی پابندی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا، اردگان جب استنبول کے میئر تھے انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی جو ریاست کے حساب سے فسادات کو ہوا دیتی تھی، اس لیے 1994 میں ان کے اوپر انتخابات لڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے 2002 میں ان کی جگہ عبداللہ گل وزیر اعظم بن گئے، مگر بعد میں ان کی پارٹی نے مل کر پارلیمنٹ سے قانون پاس کروایا جس سے اردگان پر سے پابندی ہٹ گئی اور وہ 2003 کے بعد وزیر اعظم بن گئے۔ اردگان 2003 سے 2014 تک وزیر اعظم رہے اور 2014 میں اردگان ترکی کے پہلے منتخب صدر بن گئے۔ تب سے ترکی کی فوج اردگان کے اسلامی جھکاؤ کی وجہ سے ان سے خطرہ محسوس کرنے لگی۔ اس سے پہلے جب 2007 میں اردگان نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کے خلاف انقرہ میں تقریباً 3 لاکھ افراد نے احتجاج کیا تھا اور اس احتجاج کے پیچھے ترک فوج کا ہاتھ تھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اردگان صدر بن کر ترکی کی سیکولر حیثیت کو اسلامی رنگ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ طیب اردگان اور ان کی اسلامی طرز کی پالیسیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ترکی کی فوج نے پھر سے جولائی 2016 میں مارشل لاء لگانے کی کوشش کی۔ فوجی آفیسرز نے نیشنل ٹی وی پر آ کر مارشل لاء کا یہ جواز پیش کیا کہ وہ ترکی کی جمہوریت کو طیب اردگان سے بچانا چاہتے ہیں، مگر اس بار ماضی کی طرح فوج کو مارشل لاء کے لیے عوام کی حمایت نہ مل سکی۔ مارشل لاء کی کوشش کرنے والے فوجی افسران نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ عوام کی غیر مثالی حمایت کی وجہ سے فوج اس بار مارشل لاء نہ لگا سکی۔ ترکی میں تو اردگان کو عوام کی حمایت کی وجہ سے فوج کا سیاست میں داخلہ بظاہر بند ہو گیا ہے، لیکن کیا پاکستان میں بھی ایسا ممکن ہے کہ ترکی کی طرح پاکستان میں بھی فوج اب سیاست میں حصہ لینے کا نہیں سوچے گی، اور اگر ایسا سوچے گی تو عوام ان کا راستہ روک پائیں گے؟ ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر پاکستان میں ایسے معجزات کی توقعات سے پہلے ہمیں ترکی جیسی قوم بننا پڑے گا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔